الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوبہ، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا جو عنوان اور موضوع تھا وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کرنے کا تھا، لیکن اس وقت طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ پرسوں فیصل آباد میں ایک مجلس میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر العیاذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی شان میں ہلکے الفاظ بولے۔ میں اس بات کو بھی اچھا نہیں سمجھتا کہ جو اس نے ہلکے الفاظ توہین آمیز کلمات بیان کیے ہیں اس کو دہرایا جائے، میں اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتا، کیونکہ اس نے اپنا منہ کالا، اپنا دل کالا، اپنی قبر کالی ایک مرتبہ کر لیا ہے۔ اب یہ ہمارے خطباء کو بھی چاہیے کہ وہ الفاظ نہ دہرائیں تاکہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازنی پر گرا نہ گزرے، آپ کے دل نازنی پہ یہ بوجھ نہ آئے کہ اس بد باطن نے، اس خبیث الفطرت ذہن نے اپنے دل پر جو، اپنی زبان پر جو شیخین کریمین اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواسات کی ہیں، اس کو دہرانا نہیں چاہیے، العیاذ باللہ۔ لیکن اتنا یاد رکھیے کہ اگر ایسا ماحول آ جائے کہ طوفان بدتمیزی ہو، لوگ صحابہ کی عظمتوں کی دھجیاں بکھیریں، اہل بیت کے خلاف ہرزہ سرائی کریں، تو پھر اس وقت اگر خاموشی اختیار کی جائے تو شمار گنگے شیطانوں میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی علماء ربانیین اس پر کلام نہیں کریں گے تو قیامت والے دن اس پر گرفت ہوگی۔ اگرچہ یہ موضوع ہم نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کرنی تھی، وہ ہماری نیٹ پر بھی تقاریر موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہماری معراج یہ ہے کہ ہم عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت کے چوکیدار بن جائیں۔ تو حضور والا یاد رکھیے، پورا قرآن میرے محبوب علیہ السلام کی شان ہے، پورا قرآن صحابہ اور اہل بیت کی تعریف ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی محبوب کے صحابہ کے بارے میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محبوب یہ جو تیرے غلام ہیں ان سے اللہ راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ اب قرآن یہ فرماتا ہے ہم ان سے راضی ہیں اور یہ ہم سے راضی ہیں۔ کوئی کہے ہم ناراض ہیں تو ناراض رہے،
وہ اپنی قبر کالی کرے، دل تو سیاہ ہے، چہرے پہ تو ملامت پڑ ہی رہی ہے، لعنت پڑ رہی ہے۔ اور یہ میں لعنت کے جملے بھی اس لیے بول رہا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم دیکھو کوئی بندہ میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو اس کو بولو لعنت اللہ علی شرکم، تجھ پر بھی لعنت ہے، جو تو کرام کر رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ یعنی جو ہلکی تو سب و شتم کر رہا ہے، تیری اس زبان پر لعنت ہے۔ یاد رکھیے، اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی حملہ کرے یا عزت محفوظ نہ ہو تو پھر ہماری عزتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر صحابہ و اہل بیت کی عزت پر کوئی آنچ آئے تو پھر ہماری زندگیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور والا یاد رکھیں، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پورا قرآن ان کے جو پہلے مخاطب ہیں جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ آج کوئی بندہ کھڑا ہو جائے نا، وہ آیات بینات پیش کرے اور کہے اس میں اولیاء کی شان ہے، اس میں میرے باپ دادا کی شانیں ہوں گی، لیکن یاد رکھنا پہلے جن کی یہ شانیں ہیں وہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ یہ صادقین سے مراد میرے محبوب کے صحابہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، بدر والے ہیں، احد والے ہیں، خندق والے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ اور سارے اہل بیت صادقین ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ان کی سنگت اختیار کرو، اور پھر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے یہ اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے۔ اللہ تو صحابہ سے راضی ہونے کا بار بار اعلان کر رہا ہے، اور کوئی بد باطن کہے جی ہم راضی نہیں ہیں تو نہ رہ راضی، تیری حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ ہم تو اداروں سے اور حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں فی الفور گرفتار کیا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ نے لے صاحب ہی، یعنی جن کی صحابیت قرآن میں ہے، یعنی جن کو صحابی کہا گیا ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی صحابیت کا انکار کفر ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو شانیں دی ہیں اور محبوب نے اپنے صحابہ کو نوازا ہے، جیسا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ میری امت کا سب سے بڑا عالم حضرت عبداللہ بن عباس ہے۔ میری امت کا سب سے پہلا قاری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میری امت کے سب سے پہلے حافظ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا لوگو میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ فرمایا میری امت میں اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والے، سب سے سختی کرنے والے حضرت عمر ابن الخطاب ہیں۔ میری امت میں سب سے زیادہ سخی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جری اور بہادر جن کو حیدر کہا جاتا ہے وہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کی شانیں اپنی ہیں، بدر والوں کی ہیں، خندق والوں کی ہیں، باقی جتنے صحابہ ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سارے ہدایت والے ہیں، اولئک ھم المہتدون، یہ سارے ہدایت والے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سارے قرآن میں صحابہ کی شانیں بیان کرے، ہم اس سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ اللہ فرمائے یہ جو ہے نا اس مقام پر ان کی سنگت اختیار کی جائے۔ اب کوئی بندہ بولتا ہے تو اس کی بدقسمتی ہے، اور پھر جو سنتے ہیں ان کی بھی بدقسمتی ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا ہے، اس کے بعد میرے بعد والوں کا ہے۔ جس کو اپنے بعد محبوب نے فرمایا جو سب سے زمانہ بہترین ہے وہ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا زمانہ ہے۔
جو عقائد کی کتابیں ہیں اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ تمام صحابہ کرام کی تعظیم ہم پر لازم ہے، ان سے طعن و تشنیع سے باز رہنا ہم سب پر واجب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، میں نے جیسے عرض کیا کہ پورے قرآن میں صحابہ کی عظمتیں اور شانیں بیان کی ہیں۔ اب قرآن کے اندر صاحب ہی جن کو کہا گیا وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد جناب والا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا جتنے میرے صحابہ ہیں سب میرے مرید ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری مراد ہے۔ یعنی میں نے اللہ سے ان کو مانگا ہے، اور محبوب علیہ السلام دعائیں کرتے، اے اللہ یا عمر ابن الحشام دے دے یا عمر ابن الخطاب دے دے۔ وہ ابو جہل ہے عمر ابن حشام، اور یہ عمر ابن الخطاب، یہ وہ ہیں جن کے دین اسلام قبول کرنے سے دین کو تقویت ملی ہے۔ پہلے لوگ چھپ چھپ کے سارے مسلمان عبادت کرتے تھے، اور جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا، ان کا کلمہ پڑھنے میں 40واں نمبر ہے، یعنی یہ وہ 40ویں صحابی ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو جب آپ نے کلمہ پڑھا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم چھپ کے عبادت نہیں کریں گے، اب کھلم کھلا عبادت ہوگی۔ یعنی دین متین کو وسعت اور کھل کے جن کی وجہ سے عبادت ہونے لگی ہے۔ ویسے تو اللہ کا کرم ہے، لیکن کچھ لوگوں کا وجود ایسا ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ سراپا برکات بنا دیتا ہے، منبع برکات بنا دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو یوسف بن اسماعیل لبانی نے ایک بڑی بات لکھی ہے، شاید یہ دور بھی پہلے بھی چلتا رہا ہے جہاں صحابہ کے بارے میں باتیں ہوتی رہی ہیں تو، اور کتابیں ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 لوگ آ رہے تھے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، راستے میں نا ان کو ایک کتیا نے کاٹ لیا۔ جب کتیا نے کاٹ لیا تو وہ آئے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اپنے نبی کے پاس آ رہا ہو اور راستے میں اس کو کتے پڑ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کتے اس کو کاٹنے لگ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتیا نے اس کو کاٹا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں کاٹا، کوئی وجہ ہوگی۔ اس کو پکڑ کے لایا گیا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور میرے آقا علیہ السلام وہ ہیں جن کے ساتھ جانور بھی کلام کرتے ہیں، جن کی نگاہ ناز سے پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے مختار نبی بنا کے بھیجا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتیا سے سوال کیا کہ تم نے ان کو کیوں کاٹا ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ حضور یہ آ رہے تھے، یہ مسلمان تو اوپر سے انہیں کلمہ پڑھا، یہ منافق ہے، اور یہ جب آ رہے تھے یہ آپ کے ابو بکر عمر کے بارے میں ہلکے الفاظ بول رہے تھے، اس لیے میں نے ان کو کاٹا ہے۔ یار کتی کو اتنی غیرت ہے کہ اس کے سامنے کوئی ابو بکر اور حضرت فاروق اعظم کو بھونکے تو وہ کاٹ لیتی ہے، اور ہم لوگ اس پر جو ہے وہ احتجاج خاموش بھی نہیں کر سکتے، ہم پرامن احتجاج بھی نہیں کر سکتے، ہم یہ بات بھی نہیں کر سکتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابھی زندہ ہیں، ابو بکر صدیق کے غلام زندہ ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام زندہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام غلام زندہ ہیں، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو ہیں وہ غلام زندہ ہیں۔ آپ تو اپنی قسمت پہ جتنا رش کریں نا کم ہے، کیونکہ آپ کے سامنے صحابہ کا ذکر ہے، آپ کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ آپ کے سامنے مولا علی کا ذکر، اہل بیت کا ذکر ہے، آپ کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، بعض لوگوں کے سامنے صحابہ کا نام لے تو ان کی شکل ہی عجیب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندے جن کے سامنے، محبوب کے سامنے ابو بکر صدیق کا نام ہے، ان کا چہرہ کھل اٹھتا تھا، اور میرے آقا نے فرمایا سارے دروازے بند کر دینا، پر میرے ابو بکر صدیق کا دروازہ بند نہ کرنا۔ آج بھی اگر آپ جائیں، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا سارے دروازے بند کر دیے جائیں، پر میرے ابو بکر صدیق کا دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ مسجد نبی شریف جائیں، سارے صحابہ کے گھر مسجد نبی کے اندر آ گئے، کوئی دروازہ نہیں ہے، مگر ابو بکر صدیق کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ تو جب محبوب نے فرمایا سارے دروازے بند کر دینا، تمہیں کیا خبر میرے آقا کتنی بار اس دروازے میں ابو بکر صدیق کو تکتے ہوں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتے ہوں گے۔ بہرحال حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ حرمین شریفین پر یہ اہل تشیع کی حکومت تھی، تو لوگ جو ہے نا، یہ کوئی 317 ہجری کا جو ہے یہ جو دور ہے، تیسری صدی کا،
تو کہتے ہیں ہم تو بڑے حسن عقیدہ والے تھے، ہم صحابہ سے محبت کرنے والے تھے۔ میں گیا، ایک بندہ لکھتا ہے، یہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے لکھا ہے، اور میں تو بندہ گیا نا، اس نے جا کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ شریف حاضری دی، اور حاضری دینے کے بعد اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں کیوں نہ جنت البقیع قبرستان میں جاؤں، وہاں لوگ بیٹھے ہوں گے، ان سے ملاقات بھی کروں اور ان کو کہوں کہ تم میں سے کون ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں مجھے کھانا کھلائے۔ اب وہ بندہ گیا، اس کو کیا پتا کہ یہ تو سارے منکر ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے، لیکن یہ بندہ سادہ تھا۔ محبت والے ہوتے ہی سادہ ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ محبت والے سادہ ہوتے ہیں مگر غیرت مند بھی ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والا کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتا، جو بے غیرت ہو وہ محبت والا نہیں ہو سکتا۔ محبت سکھاتی غیرت ہے۔ یہ محبت ہی تھی نا کہ کوئی بندہ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے بات کرنے لگا نا، ایسے ہاتھ کیا تو محبوب کے صحابی نے اس کا ہاتھ پکڑ اور ایسے جھٹک کے رکھ دیا، فرمایا خبردار تو نے اپنے ناپاک ہاتھ محبوب کے چہرے کی طرف کیے۔ تو ایک دوسرے سے کلام کرتے ہوئے ضرور ہاتھ کرنا، مگر والضحیٰ کا چہرہ جب سامنے تو ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ یہ بھی تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق تھا، میرے آقا علیہ السلام جس سواری پر حمار مبارک پر سوار تھے اس نے پیشاب کر دیا، تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا یہ اپنے نبی کی سواری دور کرو، یہ پیشاب کر رہے ہیں، اس کی پیشاب سے مجھے گھن آ رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے صحابی اس نے تھپڑ مارنے شروع کر دیے، فرمایا تو میرے محبوب کی سواری کے پیشاب کی توہین کرتا ہے، یہ بخاری میں حدیث ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اچھا یہاں پر یہ حدیث پاک کتنی ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اس منافق کی لٹریشن کی، اس کو جوتے مارے۔ تو وہاں پر ایک سوال بنتا ہے، میں یہ حدیث جب پڑھتا ہوں نا بخاری میں، میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، محبوب بھی سامنے جلوہ گر تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ کو فتوی لے لیتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ماروں یا نہ ماروں، اس کی طبیعت صاف کروں یا نہ کروں، لیکن انہوں نے فتویٰ کیوں نہ لیا؟ انہوں نے کہا میں سوچتا ہوں کہ وجہ کیا ہے، تو پھر ایک محدث نے میری مدد کی، اس نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ اگر عشق والے فتوے ہی لیتے رہیں گے تو پھر اتنی دیر میں ایمان چلا جائے گا۔ عشق والوں کے لیے جو دل ہے نا، جو محبت ہے، وہ سب سے بڑا مفتی ہے۔ اور میرے آقا نے منع نہیں کیا کہ تو میرے سامنے اس کو مار رہا ہے منافق کو، میرے آقا مسکرا رہے تھے۔ محدثین نے کہا میرے محبوب کیوں مسکرا رہے تھے؟ فرمایا اس لیے مسکرا رہے تھے کہ جو میری سواری کے پیشاب کی توہین برداشت نہیں کرتے، وہ میرے عاشق، وہ میرے محبت کرنے والے، وہ میرے مطیع صحابی میری جناب رسالت میں آپ کی توہین کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یاد رکھو، کوئی صحابہ سے محبت کرتا ہے تو سرکار کی وجہ سے کرتا ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ بھی سرکار کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، آج جس کا دل کرتے علماء کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے دوست کہتے ہیں جی دیکھو فلاں بندہ جو ہے نا علماء کے خلاف بولتا ہے، میں نے کہا یہ علماء کے خلاف نہیں بولتا، اس کے پس پردہ کچھ اور جو ہے نا باتیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ جب کوئی بندہ کوئی بینک پہ ڈکیتی کرنا چاہے، وہ گارڈ کو مارتا ہے، اس کو گارڈ کو مارنا تو اس کا مقصد نہیں ہوتا نا، اصل تو یہ ہے وہ چوری کرنا چاہتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ بینک کو۔ اسی طرح جب کوئی دین اسلام پر زبان درازی کرنا چاہتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا، پہلے وہ علماء کے خلاف بولتا ہے۔ بولنا وہ چاہتا دین کے بارے میں ہے، لیکن اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی، پھر وہ علماء کے خلاف بولتا ہے، کیونکہ عالم جو ہے وہ بنتا ہی نبی کی وراثت پا لینے کے بعد ہے۔ اچھا یہ جب جاتے ہیں نا، کہا مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ کھانا کھلاؤ، تو وہ تو ویسے باطن تھا۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا اچھا بڑی محبت ہے تجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چل میرے ساتھ میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں۔ یہ جو دیوانہ تھا پیچھے اس کے چل پڑا، وہ ایک گھر میں لے گیا اور اس طرح اٹھایا اور کہنے لگا اچھا تو نے کھانا مانگا حضرت ابو بکر صدیق کے نام پر، ذرا وہ زبان تو نکال جس زبان سے تو نے ان کا نام لیا ہے۔ زبان پکڑ کے نا اس طرح سے کاٹ دی، جیسے ہی وہ زبان اس طرح سے کاٹی نا اور وہ زبان ہتھیلی پہ رکھ دی، خون بہہ رہا ہے، وہ دیوانہ کہیں اور نہیں جاتا، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آ جاتا ہے، محبوب علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، مواجہ شریف پر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے غلاموں سے یہ سلوک کرتے ہیں؟ اپنے در پہ بلا کے یہ سلوک کرتے ہیں؟ میں نے تو تیرے صدیق کا ہی نام لیا تھا، میری زبان کاٹ کے ہتھیلی پہ رکھ دی۔ اب جب کوئی بندہ دل سے روتا ہے نا، اس پہ کیفیات طاری ہوتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے آقا بے خبر ہوں۔ ابھی وہ رو ہی رہا تھا
کہتے میں نے دیکھا وہ جو جالیاں تھیں نا وہ ہٹ گئیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق تو اس سے محبت کرنے والا زبان کٹوا کے لایا ہے، اس کی زبان جوڑ دی جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے نام تو میرا لیا ہے، زبان تو میرے نام پہ کاٹی گئی ہے، تو کھڑا آپ کے دروازے پہ ہے، کوئی کریمی فرمائے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وہ زبان اٹھائی اور اپنے مقام پہ لگائی، زبان جڑ گئی، زبان تندرست ہو گئی۔ اب جو والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کو دیکھنے کی لذت تھی وہ تو بیان سے بہر ہے نا۔ اب زبان تو کٹی ہے لیکن والضحیٰ کا چہرہ سامنے ہے، واللیل کی ظلموں والے محبوب سامنے ہے، ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھوں والے محبوب سامنے ہے، علم نشرح کے سینے والے محبوب سامنے ہے، طٰہٰ کے تاج والے محبوب سامنے ہے۔ عاشق نے سوچا یہ بھی کیا خوب عمل ہے، زبان تو کٹتی ہے پر والضحیٰ کے چہرے والے یار کی زیارت تو ہوتی ہے نا۔ اب یہی شغل ہی جاری رکھیں گے، ہر سال آؤں گا اور کہوں گا ابو بکر صدیق کے نام پہ کھانا کھلاؤ، زبان کٹے گی کٹ جائے مگر میرے مصطفیٰ کا دیدار تو ہوگا نا۔ اب زبان کٹے گی پر دیدار تو ہوگا نا، بھائی کچھ نہ کچھ پانے کے لیے کھونا تو پڑتا ہے نا۔ اب یہ لذت آ گئی، زبان جڑ گئی، زبان پہلے سے زیادہ خوبصورت بولنے لگی، روانگی بہت اچھی ہو گئی، واپس آ گیا۔ اگلے سال پھر موسم آ جائے پھر چل پڑا، نیت یہ تھی پھر زبان کٹوائیں گے دیدار ہوگا۔ شہید کو شہید کہتے ہیں اشہد، اشہد کا معنی ہے دیکھنا۔ شہید کو شہید تب کہا جاتا ہے کہ جب شہید کو تلوار لگتی ہے یا گولی لگتی ہے نا، اس کو چونٹی کے کاٹنے کے برابر درد ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا۔ اب کبھی آپ اس کے ڈیپلی سوچیں نا، گہرائی میں جائیں کہ یہ ایک چونٹی کے برابر درد کیوں ہوتا ہے، تلوار لگے، چھری لگے، گولی لگے، شہید کو درد کیوں نہیں ہوتا؟ کہا بات یہ ہے جب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تھا، انگلیاں کٹی تھی، درد نہیں ہوا تھا۔ جب شہید کی روح نکلتی ہے، روح بعد میں نکلتی ہے، والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کا دیدار پہلے ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت جو ہے نا رخ مصطفیٰ نظر کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ جس کے لیے ساری تکلیف کاٹی ہیں وہ محبوب سامنے ہے۔ پھر محبوب سامنے ہو تو پھر تکلیف نہیں ہوتی۔ اور رسالہ کشیریہ کا میں درس دے رہا تھا، اس میں ایک میں نے بات بیان بھی کی، اگر آپ نے کوئی زحمت کی ہو تصوف کے لیکچر سننے کی تو اس میں یہ تھا کہ ایک عاشق تھا جس کے لیے اس کو مار رہے تھے، وہ اس کا محبوب بھی سامنے کھڑا تھا، تو محبوب کے سامنے اس کے کپڑے اتار کے اس کو مارا گیا تو وہ خاموش رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دور لے گئے تو مارنے والے کو کہا ہاتھ کر، اس نے ہاتھ کیا نا تو اس نے اس کے ہاتھ پہ تھوک دیا تو چاندی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے۔ تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب یہ مجھے میرے محبوب کے سامنے مارنے لگے نا تو میں نے سکے چاندی کے منہ میں ڈال لیے کہ اگر آہ کروں گا میرا محبوب کہیں ناراض نہ ہو جائے اور کہے میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر روتا ہے۔ تو وہ میں نے سکے منہ میں رکھے تھے، ان کو چبانا شروع کر دیا، یہ وہ سکے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا جب شہید کی روح نکلتی ہے نا تو والضحیٰ کے چہرے والے محبوب سامنے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اللہ شہید کو کھڑا کرے گا، سنا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ مجھے پھر بھیج، میں پھر قتل کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ بھئی ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس میں لذت ہی ایسی ہے کہ جب شہید کی روح نکلتی ہے تیرا اور تیرے نبی کا دیدار پہلے ہوتا ہے۔ وہ لذت دیدار کے لیے چاہتا ہے کہ دوبارہ میں جاؤں، پھر جاؤں، پھر جاؤں، پھر جاؤں۔ تو اب زبان کٹنے کی وہ لذت آئی کہ پھر دیدار ہوگا۔ اگلا سال ہوا، پھر چل پڑا۔ پھر جب گیا نا تو اسی جگہ پہ کہتے کون ہے تم میں سے جو مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ کھانا کھلائے؟ اب توجہ کھانے کی طرف نہیں تھی، اب حضرت حسین کے نانے کی طرف تھی توجہ۔ اب توجہ کا رخ ہی بدل گیا ہے۔ وہ بندہ اٹھائے کہتا چل تجھے کھانا کھلاؤں، یہ بڑا خوش ہوا کہ ابھی جائے گا زبان کاٹے گا۔ اسی گھر میں لے آیا، یہ اور خوش ہوا، اس نے کھانا پیش کیا اور کہا کھا۔ اس نے کہا میں نے کھانا تو نہیں کھانا تھا۔ تو پھر کہا کیوں ہے؟ اس نے کہا یہ پچھلے سال بھی اسی گھر میں آیا تھا، میری زبان کٹی تھی۔ جب یہ بات کی اس نے کہا اچھا آپ کی زبان کٹی تھی؟ اس نے کہا کہتے تو کون ہے؟ کہا جس نے تیری زبان کاٹی تھی میں اس کا بیٹا ہوں، اللہ نے اس کو ریچھ اور بندر چہرہ مسح کر کے زمین میں دھسا دیا۔ وہ میرا باپ تھا، بد عقیدہ تھا، بد باطن تھا، اس کے نظریات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھے نہیں تھے، تو اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ تیرا تو سنا تھا، محبوب نے زبان ہی لگا دیا۔
تیری زبان لگ گئی، تجھے دیدار ہو ملا، تو لذت دیدار میں پھر آ گیا زبان کٹوانے کے لیے۔ میرا باپ تو زمین میں دھسا دیا گیا، اس کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ اس نے کہا اب زبان نہیں کٹے گی؟ اس نے کہا نہیں زبان نہیں کٹے گی، اب زبان نہیں کٹے گی۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ، اس کیفیات کو سمجھے نا۔ ہیں جی شواہد النبوت اٹھائیں عبد الرحمن جامی کی، اسی طرح دلائل النبوت اٹھائیں، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نا یمن کے سفر کے لیے 3 آدمی اکٹھے جا رہے تھے، تو ہمارے ساتھ نا کوفے کا ایک بندہ ساتھ مل پڑا۔ وہ جہاں بھی چلتا نا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے خلاف باتیں کرتا۔ ہم نے کہا ہم سے دور ہو جا، ہم محبوب کے صحابہ کے خلاف کوئی بات نہیں سنیں گے، ہم نہیں سنیں گے، دور ہو جا دور ہو جا۔ لیکن وہ پھر باتیں کرتا رہا، آخر کار وہ نا ہم سے قافلے سے جدا ہو کے سو گیا۔ تو ہم نے جب نماز کا وقت ہوا نا اس کو اٹھایا، اٹھ جا نماز پڑھ۔ اس نے کہا تم نے مجھے اٹھا دیا، ابھی میں دیکھ رہا تھا میرے آقا علیہ السلام مجھے فرما رہے تھے وہ فاسق، وہ بدبخت، دجال، تو ابو بکر صدیق کو بھونکتا ہے، حضرت فاروق اعظم کے بارے میں ہلکے الفاظ بولتا ہے، جا تو بندر بن جائے گا، تیری اٹھنے کے بعد ابھی دیکھ تیرا چہرہ اور تیری صورت مسخ ہو جائے گی۔ کہتے تم نے مجھے اٹھا دیا۔ کہتے ہم یہ حیران ہوئے کہ ابھی محبوب نے فرمایا ہے تو تیرے منہ سے جو بات نکلے وہ ہو کے رہتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محبوب فرمایا اور یہ نہ ہو۔ کہتے اب ہم اس وقت کا انتظار کرنے لگے کہ محبوب کے لب ناز نہیں پہ یہ بات آئی ہے کہ یہ بندر ہو جائے گا۔ کہتے ابھی وہ وضو کرنے لگا تھا، پہلے ہاتھوں سے اس کے جو پاؤں تھے وہ بندر والے بنے، پھر اس کا جسم بندر والا بنا، پھر اس کی شکل بندر والی بنی، وہ مکمل بندر ہو گیا۔ ہم نے اس کو باندھ دیا پلان کے ساتھ پکڑ کے نا، اور سفر ہم نے جاری رکھا۔ آگے گئے تو ایک بندروں کی بستی تھی، تو جب دوسرے بندر آئے انہوں نے کہا ہمارے قبیلے کے بندے کو لے کے جا رہے تھا، تو یہ انسان جو مسخ ہو گیا تھا، تو دوسرے بندر آئے اور اس کو چھڑا کے لے گئے۔ یہ ان کے ساتھ کھڑا رہا اور ہمیں دیکھ دیکھ کے روتا رہا، پھر ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ اور ہم نے جا کے لوگوں کو کہا وہ کوفے والوں سن لو، جو ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، خود مولا کائنات حضرت مولا علی جو محبوب کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، یاد رکھنا اگر وہ دنیا میں مسخ نہ ہوا تو مرنے کے بعد ان کا چہرہ مسخ ہو جائے گا۔ ایسے کافی جو ہے نا واقعات ملتان کے بھی ہیں، کہیں اور نہ جائیں، کتابوں کے اندر ہے۔ جنہوں نے بھی میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ سے بغض رکھا ہے نا، ان کی حالت اللہ نے ان کی حالت لوگوں کو بتا دی ہے کہ جس طرح یہ بدباطن ہیں، خبیث ہیں، ان کا جو بغض ہے نا وہ چہرے پہ آیات ہے، ان کے چہروں پہ لعنت پڑتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ میرے صحابہ کے دشمن ہیں۔ ابن عربی کی ایک کتاب ہے فتوحات مکیہ، اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے تو ذرا تھوڑی مشکل، میں اس کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں، شاید آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندوں کے اوپر سے گزر جائیں اس کو بیان نہیں کرتے۔ آپ حضرات جانتے ہیں یہ جو ولی ہوتے ہیں نا، ان کے درجے ہیں، ولی، غوث، قطب، ابدال، نقبا، نجبا، کاملین، واصلین، یہ درجات ہیں۔ ان میں سے ایک درجہ ہے جس کو رجیون کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ہاں جی، رجیون، رجب سے یہ جو ہے نا رجیون، یا ان کو رجبی اولیاء بھی کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ فتوحات مکیہ میں ابن العربی نے لکھا کہ جب رجب کا مہینہ آتا ہے نا، یہ جو بزرگ ہیں یہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ جو رجیون ہے نا، ان کا یہ درجہ ہے۔ اب نیند نہیں کرنی، دیکھنا میری طرف ہے۔ ہاں، آپ نے 2-3 دفعہ نیند کر لی ہے، توجہ سب پہ ہوتی ہے۔ تو اگر ایسے ہی ہم جس کو دیکھیں وہ سوتا جائے گا تو پھر بدمزہ اسی طرح بولتے جائیں گے۔ ابھی آپ جاگنا شروع کر دیں۔ کچھ جو ہے نا یہ سونے میں ماؤں کا قصور بھی ہوتا ہے۔ پہلا زمانہ تھا ماں دودھ پلاتی تھی، درود شریف پڑھ کے میرا بچہ جو ہے بہت بڑا عالم بنے گا، اور وہ بنتے بھی حضرت غوث الثقلین قطب ربانی جیسے، وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے تھے۔ اب بچہ روتا ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، کہتی کو کھیر پلاؤ، مر رہے سب میں، ایسے ستے پہ ہو کہ مسیح جی آ کے سام بوندے ہے کہ کوئی نہ، ہاں تو جاگتے رہے۔ تو رجیون جو ہے رجب کے اندر نا ان کی کیفیات عجیب ہوتی ہیں، ان کے جسم میں اتنی سستی آتی ہے یہ اٹھتے نہیں ہیں، پڑے رہتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بول بھی نہیں سکتے، ان پر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے، روح اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ یہ صاحب کشف ہو جاتے ہیں۔ یہ جہاں بیٹھے ہوں دور سے جس کے بارے میں سوچیں اللہ ان کو اٹھا کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یعنی جسمانی طور پہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور روحانی طور پہ ان کو طاقت آ جاتی ہے۔ تو ابن العربی فرماتے ہیں کہ مجھے اسی خاندان میں سے یہ جو ہے نا رجیون بزرگ، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا
میں نے کہا سناؤ جب تم صاحب کشف ہوتے ہو تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ انہوں نے کہا جو لوگ صحابہ سے بغض رکھے نا وہ ہمیں یا سور نظر آتے ہیں یا بندر نظر آتے ہیں، سور نظر آتے ہیں یا بندر نظر آتے ہیں۔ کہتے جب ابن العربی کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی نا، میں نے کہا کہ کوئی میں بندہ پکڑ کے لے جاؤں ان کے سامنے اسی طبیعت کا اور پوچھوں یہ کون ہے؟ کہتے بندے ہم پکڑ کے لے گئے جو صحابہ کے بارے میں بغض رکھتے تھے، جب ان کے سامنے کھڑا کیا تو انہوں نے کہا یہ سور ہے، یہ خنزیر ہے، یہ سور ہے، یہ خنزیر ہے۔ ہم نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا صحابہ سے جو بغض رکھتے ہیں نا، اللہ والوں کی نگاہ میں وہ نگاہ کے کشف اور حجابات جب پردے اٹھتے ہیں نا، یہ جو صحابہ سے بغض رکھنے والے ان کو انسان نہیں وہ سور اور وہ بندر نظر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا محدث اعظم پاکستان کسی رافضی کو نہیں ملتے تھے، ہاتھ نہیں ملاتے تھے، لوگ کہتے ہیں آپ کو پتہ کیسے چلا؟ یہ اللہ والے پتہ ایسے چلتا ہے کہ ان کی نگاہ میں ان کی اصل صورت آ جاتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے وہ تصوف کی کتاب ہے نا، ایک بندہ گیا اپنے شیخ کے پاس، حضرت مجھے توجہ ڈالیں تاکہ میرا دل کھلے اور لوگوں کی حقیقت میرے سامنے آئے۔ آپ نے فرمایا یہ کام نہ کر، بڑا مسئلہ بنے گا۔ کہتے نہیں، کہا اچھا چلو مجھے دیکھو۔ جب دیکھا تو ایک نظر ڈالی، کیفیت بدل گئی۔ اب جن پر نظر ڈلی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ نظر کا کمال کیا ہوتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جن پر نظر ڈلی ہے ان کو پتا ہوتا ہے، ہر بندے کو تو نہیں ہوتا۔ تو اب تو عجیب و غریب افسانے بنا کے لوگ پیش کر دیتے یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو خواب میں مجھے نہ دیکھے جھوٹ بولے وہ جہنمی ہے۔ ابھی لوگوں نے یہ رواج بنایا ہے، آپ دیکھتے نا پچھلے جمعے بھی 3-4 آئے تھے ہمیں یہ حکم ملا ہے، حالانکہ ہوتا نہیں، جانتے ہم بھی ہیں، پتہ سارا ہوتا ہے۔ تو حضور والا وہ کہتے ہیں کہ میں نے بزرگ نے نظر ڈالی نا، حجابات اٹھے۔ اب وہ کبھی جناب والا ایسے ہو، کبھی ایسے ہو، چلتے چلتے گرنے لگ جائے، اٹھ جائے۔ لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا حقائق کی اشیاء کے جو حقائق ہیں میرے مرشد کی نگاہ سے حجابات اٹھ گئے۔ اب کوئی مجھے خنزیر نظر آتا ہے، کوئی بندر نظر آتا ہے، کوئی ریچھ نظر آتا ہے، کوئی ہاتھی نظر آتا ہے، اس کی اصلی شکلیں نظر آتی ہیں، انسان تو نظر ہی نہیں آتا۔ یہ ایک تصوف کی بات ہے، کاش آپ کو سمجھ آئے۔ انسان بنے، انسان کس چیز سے بنتا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کی محبت سے بنتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی جاتی ہے نا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو صحابہ سے محبت ہوگی، اہل بیت سے محبت ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ اس بندے کو جب دیکھا نا، انہوں نے کہا تو تیری ریچھ کی شکل ہے، سور کی شکل ہے۔ اس نے کہا جناب اگر میں توبہ کر لوں؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر توبہ کریں گے تو پھر ہم یہ بھی بتا دیں گے۔ دونوں نے توبہ کی۔ ایک کو فرمانے لگے تیری اب انسانوں والی صورت ہے، اس نے اوپر سے توبہ کی، اندر سے ابھی بھی یہ ناپاک ہے۔ تو بہرحال جتنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ ہیں سب عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، شان والے ہیں۔ اہل بیت بھی محبوب علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں 2 منٹ کی میں عرض کر دوں۔ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جب آپ کا وصال با کمال ہوا، شہید ہوئے، تو جب آپ کا جنازہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے تو کہا، صحابہ کہتے ہیں ایسے لگا جیسے کافی تعداد میں لوگ گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے ہیں۔ ہم نے پوچھا کون ہو؟ تو آواز آتی ہے کہ جناب والا تم اپنا کام کرو، تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ عثمان غنی ہیں، ان کے جنازے میں عرش فرشتے اللہ نے بھیجے، ہم فرشتے آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن کے جنازے میں عرش سے فرشتے آتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی وہ ہیں کہ جب قحط سالی ہوئی، آپ نے 1000 گندم کے اونٹ منگا کر لوگوں میں آپ نے صدقہ خیرات کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے محبوب علیہ السلام کی زیارت کی، خواب میں دیکھتا ہوں خوبصورت آپ نے لباس پہنا ہے، امامہ شریف اور خوبصورت نالین پاک ہے، سواری پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اے محبوب علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چونکہ عثمان نے آج میری امت پر سخاوت کی ہے، اللہ نے جنت میں شادی رچائی ہے، میں حضرت عثمان کی شادی میں شرکت کے لیے جنت میں جا رہا ہوں۔ یعنی حضرت عثمان غنی وہ ہیں جو زمین پہ چلیں اور ان کی شادی عرش بری پر رچائی جائے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی وہ ہیں، میرے آقا ایک بندے کا جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ آخری بات ہے، یہ دل پہ حدیث پاک لکھ لینا، کچھ مجھے پھر سمجھانا نہ پڑے، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے تو اچھا ہے۔ اب وہ جناب والا محبوب آگے گئے نا جنازہ پڑھانے کے لیے، جیسے ہی آگے گئے جنازہ پڑھانے کے لیے تو ایک بندے نے کہا حضور یہ حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟
ترمذی شریف کے اندر جو مناقب ہیں حضرت عثمان غنی کے اس میں پڑھ لیں۔ اور مانے لگے یہ حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا انہو کان یبغض عثمان، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ آپ واپس آ جاتے ہیں، جنازہ نہیں پڑھتے۔ جو عثمان غنی سے بغض رکھے میرے محبوب اس کا جنازہ نہیں پڑھتے، تو جو شیخین کریمین سے بغض رکھے، کوئی سمجھ نہیں آیا۔ اور پھر جو شیخین کریمین کے آقا و مولا جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کمی کرے، تنقیص کرے، پھر اس کا جنازہ پڑھنا کیسے جائز ہوگا؟ انہی کے بارے میں تو اللہ نے منافقین کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ یہ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 85 ہے۔ کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے اپنے گھر میں جا کے دیکھ لیجئے، یہ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ نہیں دیا، یہ حضرت امام شامی نے فتویٰ نہیں دیا، یہ فتویٰ ربانی ہے کہ اگر منافق مر جائے اس کے جنازے پہ نہ جانا، اگر منافق کا پتہ چل جائے قبر ہے تو اس کی قبر پہ بھی کھڑے نہ ہونا، یہ فتویٰ ربانی ہے۔ تو اگر آپ عمل میں تو ہم کمزور ہیں، لیکن خدا کی قسم ہم بے ادب کسی کے نہیں ہیں، ہم بے ادب کسی کے نہیں ہیں۔ ہم محبوب علیہ السلام کی ساری نسبتوں کا احترام کرنے والے ہیں، ادب کرنے والے ہیں۔ اللہ کرے ہماری زندگی ادب پہ